ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، چوتھے پارے کی ابتدا میں سورۃ الحجر کے مضامین پیش کیے گئے. 13ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحجر کی ابتدا ہوئی. حجر، وادی حجر، جہاں قوم سمود آباد تھی. قوم سمود کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ان کی تمنا، ان کی خواہش ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ موت سے پہلے ایمان لے آنے کا اختیار اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. لیکن موت آ جانے کے بعد، موت کی علامات دیکھ لینے کے بعد، غیب کھل جانے کے بعد ایمان لے آنا معتبر نہیں ہوتا. لہذا میدان محشر کی حسرتیں، ندامتیں اور افسوس کچھ کام نہیں آئے گی. آج دن ہے، آج فیصلہ کر لے اور ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. ماضی کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین پر تھی جو انسانوں کے سے ہو نہیں سکی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. آج کئی صدیاں بیت گئی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی غلطی کے شک کی گنجائش نہیں ہے. ایسی حفاظت کا عظیم شان انتظام اللہ رب العزت نے فرمایا. اس حفاظت کے انتظامات میں خوبصورت ترین انتظام حفاظ کرام کے سلسلے کا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے. ایک بوڑھے ترین شخص کو بھی قرآن یاد رہتا ہے، اور ایک معصوم چھوٹے بچے کو بھی، جسے اپنی زبان کا، اپنی مادری زبان کے چند صفحات یاد نہ ہو سکے، اسے قرآن کریم جیسی ضخیم ترین کتاب یاد ہو جاتی ہے، اس کے قلب میں محفوظ ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا عظیم شان انتظام ہے. اور رمضان المبارک میں تراویح کے سلسلے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا، اسے سال بھر میں ایک مرتبہ ضرور پوری طرح سن لینے کا، پڑھ لینے کا انتظام فرمایا. یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی عظیم الشان مخلوقات رب کائنات کے وجود کی دلیل ہے، اور رب کائنات کے تنہا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے. اسی لیے یہ عظیم الشان مخلوقات، کائنات کا یہ عظیم الشان نظام، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، آسمانوں سے پانی کا برسنا، زمین سے غلے کا اگنا، یہ سارا نظام جس سسٹم کے ساتھ ہزارہا سالوں سے برابر چل رہا ہے، پتہ چلا کوئی چلانے والا ہے، اور پتہ چلا کہ وہ چلانے والا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ اس نظام کے بنانے میں، نہ اس نظام کے چلانے میں. تو رب کی قدرت کی نشانیاں یہ رب کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر چیخ چیخ کر دلالت کر رہی ہے. انسانیت کو چاہیے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے اور رب ذوالجلال کی قدرت کو پہچانے، اس کی وحدانیت کو، اس کے وجود کو جانے. آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا، انسانیت کی ابتدا کا تذکرہ فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی کئی پاروں اور صورتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، انہیں اشیاء کا علم سکھایا، ساری مخلوقات پر ان کی عظمت و فوقیت و برتری کا اعلان فرمایا، اور سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا
ابلیس تو جنوں میں سے تھا، اسے بھی حکم تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وجہ بتلائی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم کی فطرت میں تواضع ہے، مٹی کی فطرت میں تواضع ہے، آگ کی فطرت میں علو ہے، بلندی ہے، بڑائی ہے، اونچا ہونا ہے، لہذا میں کیسے نیچا ہو سکتا ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت چاہیے قیامت تک کے دن کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ وقت تک تجھے مہلت دی گئی، اور وہ کون سی متعینہ وقت ہے وہ بھی بتلا دیا گیا۔ متعینہ وقت سور پھونکے جانے کا وقت ہے۔ جیسے ہی پہلا سور پھونکا گیا، سب جیسے مریں گے، شیطان بھی مر جائے گا، دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے سارے کے سارے، اس وقت شیطان بھی اٹھایا جائے گا دوسرے سور پر، لیکن اس وقت شیطان کو اختیار نہیں ہوگا، پھر شیطان کسی کو بہکا نہیں سکیں گا، ورنہ تو میدان محشر میں بھی بہکاتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کیسا انتظام فرمایا کہ رزلٹ ملنے کے دن اللہ رب العزت نے اسے شیطان کے بہکانے کا موقع نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر یہ انعام فرمایا کہ کمزور ترین بندے ہیں، بندوں کو سہولت چاہیے، یہ سہولت دے دی گئی۔ اس طرح سے شیطان کا تذکرہ ہوا۔ شیطان نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جگہ جگہ ان کی راہوں میں، حق کی صراط مستقیم کی راہوں میں بیٹھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے اور تیرے متبعین سے میں جہنم کو بھر دوں گا، لیکن میرے متقی بندے، میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آیا وہ جہنمی ہوا۔ جو میرے راہ پر چلا، تیرے بہکاوے سے بچ گیا، میرے ایمان پر مخلص رہا، اس کے لیے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر نعمتیں، انعامات، کرم کی بارش ہوگی، نوازش ہوگی کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے، اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے بندوں سے کہا کہ میرے بندوں بس تمہیں چاہیے کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، بس توبہ کرو، اس کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاؤ، رب ذوالجلال معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے آگے حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو بڑی عظیم الشان ہے، اور اس کا تذکرہ تمام انبیاء اور رسول کی مہمان نوازیوں میں مشہور ہے۔ وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ 120 سال کی عمر کا بوڑھا شخص، اور بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، ولادت کا کام اس سے نہیں ہو سکتا ہے، بچہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا، فرشتوں نے کہا آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کی قدرت پر تعجب نہیں ہو رہا ہے، بس اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اسی بڑھاپے میں دیں گے یا جوان کر کے پھر دیں گے، اسی بیوی سے دیں گے یا دوسری بیوی سے شادی کرنے کا حکم ہوگا، اس مسئلے کو لے کر تعجب ہو رہا ہے، رب کی قدرت پر تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ چلیے ہمیں جانا ہے قوم لوط پر۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ سب کے سب نکلے ہیں، بیوی جو ظالم قوم میں سے تھی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اللہ کا عذاب قوم پر بھی آیا، اور نبی کی جماعت کے درمیان پیچھے پلٹنے والی اس ظالم عورت پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے عذاب نازل فرمایا، اس بستی کو آسمانوں پر اٹھا کر الٹا پٹاخ دیا، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس طرح سے قوم لوط پر عذاب نازل ہوا۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت، اس کی شان کے تذکرے سے سورت الحجر کو مکمل فرمایا۔ سورت النحل شروع ہوتی ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی عام مکھیوں کی طرح بنی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت سے، اس کی وحی سے، اس کی توفیق سے، اس کے الہام سے مکھی کو غیر معمولی صفات اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام کیسا عظیم و شان ہوتا ہے، اس کی ایک ایک شے انتہائی عجیب و غریب رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔
شہد کی مکھی، ان کا انتظام، ان کی آپس میں ڈیوٹیاں، ان ڈیوٹیوں کی ادائیگی، ہر شے بڑی عظیم و شان ہے کہ بعض مکھیاں، شہد کی مکھیاں اسی اعتبار سے بنی ہوتی ہے، لیکن لاکھوں مکھیوں پر ایک ملکہ مکھی نگران ہوتی ہے، جو ان کی ملکہ ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے، رانی مکھی ہوتی ہے۔ اسی کے حکم، فیصلے اور نگرانی پر ساری مکھیاں اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہے۔ بعض مکھیاں انجینئرنگ کا کام کرتی ہے، گھر بنانے کا کام کرتی ہے، بعض مکھیاں ان کی نگرانی کے کام پر ہوتی ہے، بعض مکھیاں شہد کی نگرانی کرتی ہے، بعض ان کے انڈوں کی نگرانی کرتی ہے، بعض نابالغ مکھیوں کی نگرانی کرتی ہے، بعض شہد کے چھتے کے باہر رہ کر باہر سے آنے والی مکھیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ایک چھتے کے اندر 20 سے 30 ہزار گھر ہوتے ہیں، ہر گھر مسدس ہوتا ہے، 6 کونی ہوتا ہے۔ آج کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں ان 6 کونی کو آپ چیک کر لیجئے، ذرہ برابر بھی ان 6 کونوں میں مسدس میں فرق واقع نہیں ہوگا، برابر ایک جیسے 6 کونے بنائے جاتے ہیں۔ ایسی زبردست ترتیب اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ پھر شہد کی مکھیاں گھر بنا رہی ہے، سب گھر برابر ہے، اسی چھتے کے اندر شہد کے جمع کرنے کا خانہ الگ ہے، بچوں کے رہنے کا خانہ، اور شہد کے مکھی کے انڈوں کا خانہ الگ ہے، ان کا فضلہ جمع کرنے کے خانے الگ ہے۔ یہ سارا نظام برابر چل رہا ہے۔ مکھی ان کاموں کے درمیان سفر پر جب ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر شہد بن گیا ہے، تو وہ آ کر ایک خاص انداز سے رقص کر کے ساری مکھیوں کو اشارہ دیتی ہے کہ یہاں سے کتنے کلومیٹر پر اور کیسے کیسے مقام پر کیا نشانیاں اور علامات ہیں جہاں پر شہد بن چکا ہے، اور جہاں سے وہ دیکھتے وقت میں، معائنے کے وقت میں شہد لے کر آئی ہے، ان پھولوں کے اوپر وہ نشان، ایک خاص قسم کا نشان بھی لگا دیتی ہے کہ پھر آنے والی مکھیوں کو دوبارہ اسی پھول پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی زحمت نہ ہو، اس لیے وہ خاص قسم کا نشان لگا دیتی ہے۔ مکھیاں جب شہد لے آتی ہے تو ان کے جانے کا راستہ، ان کے آنے کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ برابر اسی راستے سے جاتی ہے، اسی راستے سے آتی ہے، 2 کلومیٹر دور کا سفر طے کرتی ہے۔ جب وہ شہد لے کر آتی ہے تو ان کی نگرانی ہوتی ہے باہر بیٹھی ہوئی نگران مکھیوں کے ذریعے سے۔ جو شہد لے آئی ہے اسے تم چھتے میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے، جو گندگی پر بیٹھ آئی ہے یا پھر زہر لے کر آئی ہے، زہریلا مادہ لے کر آئی ہے، اس کے آنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ باہر بیٹھی ہوئی مکھیاں اسے پہچان لیتی ہے اور آگے بڑھ کر، گارڈ مکھیاں آگے بڑھ کر اس مکھی کے پر توڑ دیتی ہے، اسے سزا دیتی ہے، اسے چھتے کے باہر گرا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا عظیم شان انتظام۔ پھر اس شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھے ہے، وہ غذا بھی ہے، وہ دوا بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایسا نظام انہیں عطا کیا جس کو ایک لفظ اوحى ربک الی النحل، لفظ وحی کے ذریعے سے بیان کیا کہ ہم نے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، یعنی اس کے دل میں بات ڈالی۔ وحی کا لفظ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جو اللہ کے دل میں ڈالنے سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے، کسی بندے کے سمجھانے سے، کسی مشنری کے اور کسی ترقی یافتہ دور کے کسی بھی ٹیچنگ کے طریقے سے نہیں سکھایا جا سکتا، جو رب کے سکھانے سے ہی سکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ وحی غیر نبی کے لیے استعمال ہو، جیسے دل میں بات ڈالنا مکھی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے پھر اس واقعے کو بیان کر کے کہا کہ رب کی قدرت کی اس نشانی کو، شہد کی مکھی کو دیکھو اور رب کی قدرت کو جان لو، اس کی حکمت کو تسلیم کر لو۔ اسی طرح سے سورۃ النحل کی شروعات قیامت کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا، آپ کو تکلیف پہنچنے کا یہ سبب بنا، قرآن مجید نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا آنا حق ہے، جلدی مت مچاؤ، قیامت یقیناً آ کر رہیں گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے بنائے، چوپایوں کے اندر کچھ چوپاؤں کو تو یہ کھاتا ہے اور کچھ چوپاؤں کے اوپر یہ سفر کرتا ہے، ان کے ساتھ سامان کے لانے لے جانے کا چوپائے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلہ اگایا، بندوں کے ضروریات زندگی کا سامان کیا، سمندر بنائے، سمندر کے اندر مچھلیاں بنائیں جو کہ نہایت ہی فرد بخش اور تازہ غذا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر خزانے رکھے،
یہ ساری نعمتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر اپنے بندوں کو اپنے خالق و مالک اپنے مولا رب کو پہچاننے کی طرف دعوت دی کہ اس کی قدرت کو جانو اور پہچانو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اسی طرح سے ایک جامع ترین آیت سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جس میں 3 کاموں کے کرنے کا، 3 کاموں سے رکنے کا حکم فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، ایسی عظیم الشان آیت جس کے ماننے پر بڑے بڑے کفار سردار بھی جس کی عظمت اور جس کی بلاغت کو ماننے پر تسلیم مجبور ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت مبارکہ جمعہ کے خطبے میں پڑھی جا رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے عدل کا، احسان کا اور قریب رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا۔ انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کا، احسان کا معاملہ کرو، رب کے ساتھ بھی نیکی کرو، بندوں کے ساتھ بھی نیکی کرو، اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ اور پھر وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش سے، منکر سے اور بغی سے منع کیا۔ فحش کہتے ہیں ایسی کھلی فحاشی جس کی گندگی، جس کی برائی کو ہر شخص سمجھتا ہو، جیسے زنا، لواطت وغیرہ، اس سے منع کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے منکر سے، وہ منکر جس سے اللہ رب العزت نے ناپسند کیا اور ہر سلیم الفطرت طبیعت اسے ناپسند کرتی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح سے بغی، زیادتی سے بھی منع فرمایا کہ انسانوں پر زیادتی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ان کی اتباع کا حکم دیا، اور آخری میں اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لے۔ امت کو بھی حکم ہوا کہ صبر کرو۔ صبر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ۔ اللہ کی اطاعت پر جم جانا صبر ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا صبر ہے۔ اللہ کی طرف سے، اس کی حکمت و مشیت سے، اس کے ڈیزائن سے اگر کسی پر مصیبت، آفت، بلائی آئی ہے تو ان آفت و بلا و مصیبتوں کو برداشت کر کے رب کی اطاعت و فرمانبرداری پر، اس کے حکم پر جم جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو